السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے میں آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، آج اسپیشلی لائیو پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر فیاض کریم صاحب، اشرافی جنرل میڈیکل کمپلیکس مہوا سے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لائیو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں: 0336119336۔ یہ آپ لائیو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ویسے 24 آور یہ اوپن رہتا ہے۔ آپ اپنے میڈیکل سے کنسرن کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں وہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اس نمبر پہ آپ کو ڈسپنسر عتیق الرحمان صاحب، جو کہ ڈاکٹر فیاض کریم صاحب کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہتے ہیں، وہ آپ کو اٹینڈ کریں گے اور آپ کے مسائل سنیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے مشورے کے بعد آپ کو تمام تر مسائل سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ لائیو پروگرام میں جڑنے کے لیے پھر میں آپ کو موبائل نمبر دیتا ہوں: 0336119336، ڈسپنسر عتیق الرحمان صاحب۔ تو دوستو، آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر فیاض کریم صاحب۔ ڈاکٹر فیاض کریم صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج میں جس مسئلے پہ آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ چونکہ ہمارا دیہی علاقہ ہے، دیہی علاقے میں عام طور پر گردوں کے مریض بہت ہوتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ گردے میں خرابی پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہ ذرا ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بتا دیجیے تفصیل سے۔ جی تھینک یو صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، گردے میں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں، جس میں چھوٹے پیشاب میں جلن، رکاوٹ، بار بار آنا، کہیں اگر وہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں بعض اوقات چھوٹے پیشاب کے اندر خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ گردے کے اندر، جو گردے کی نالی کے اندر یا مثانے کے اندر کہیں پہ بھی انفیکشن ہے، کہیں پہ اگر سٹون ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساری علامات رینل سٹون میں بھی آ سکتی ہیں، گردے میں کی نالی میں گردے میں انفیکشن کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں۔ کچھ ہمارے پاس جینیٹک ڈس آرڈر ہوتے ہیں، یا ایک پیشنٹ ہے جس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ کافی عرصے سے رہتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گردے کی بیماری ہو سکتی ہے، رینل ڈیزیزز ہو سکتی ہیں۔ اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی رینل ڈیزیزز آتی ہیں، جس میں ہائیڈرونیفروسس ہو گیا، ہائیڈرونیفروجیلیٹر ہو گیا، رینل سٹونز ہو گئے، اور کچھ کنجینیٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں، بچوں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں، جن میں ہمارے پاس ایبسنٹ کڈنی ہو گئی بچوں کے اندر، اور بھی مختلف قسم کے کنجینیٹل جو کہ پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں گردوں کی، ان میں شامل ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے بہت بہترین اور مفصل بیان کر دیا ہے۔ اس کی علامات تو یہی ہیں۔ اب دیہی علاقوں میں رہ کر خوراک کے لحاظ سے یا ویسے احتیاطی تدابیر جو ہے فرسٹ ایڈ کے طور پر جن میں یہ شکایات پائی جاتی ہیں کہ بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ خوراک میں اور اپنی احتیاط میں کیا چیز برتیں ہیں؟ دیکھیے، کچھ تو میڈیکل کے مطابق میٹابولک کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کو اسیس کرنا، ان کی انویسٹیگیشن کرنا، ان کی تحقیق کرنا، اس کے بعد علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس جس طرح ہم فار ایگزامپل نیفریٹک سنڈروم ہے یا نیفروٹک سنڈروم ہے، اس میں ہم پھر پیشنٹ کی اسیسمنٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہائپرٹینشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر پیشنٹ کی سارا ورک اپ کیا جائے، اس کی اسیسمنٹ کی جائے، اس کے ٹیسٹ کیے جائیں، تو اس میں ہمیں چھوٹے پیشاب کے اندر پروٹین کا لیول انکریز ملتا ہے کہ وہ ڈیلی کی بیسس پہ پروٹین بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، البیومن ریز ہو جاتا ہے، مریض کی بلڈ پریشر ہوتی ہے، ہائپرٹینشن، اس کا بی پی ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہمیں وہ ہمارے پاس جو میٹابولک سمٹمز ہوتے ہیں ان کو اسیس کرنا، ان کی انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ڈپینڈنگ اپان دا سیویرٹی، ڈپینڈنگ اپان دا کنڈیشن کہ مریض کو علامات کس طرف آ رہے ہیں، کس قسم کے آ رہے ہیں، اسی حساب سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مریض کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس میں ہم الٹرا ساؤنڈ یا چھوٹے پیشاب کے اندر جوڑے نالی کا ٹیسٹ کرا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ پتھری تو نہیں آ رہی یا کہیں پہ انفیکشن تو نہیں آ رہی گردے کی نالی کے اندر، تو اس حساب سے اس کا پھر علاج ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، یہ دو چیزیں آپ نے بتا دی. اس میں آپ نے بلڈ پریشر کا بھی ذکر کیا. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آپ دیہی علاقوں کے جو مریض ہیں ان کو بتائیں گے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا جو طبی امداد ہے یا فرسٹ ایڈ ہے وہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، بلڈ پریشر کا گردے کے ساتھ بہت ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے. ایک لمبے عرصے تک مریض جو کہ بلڈ پریشر کی بیماری کے ساتھ ہے، وہ اس کو گردے کی بیماری بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کا یہ رینل اسسمنٹ ساتھ میں ضرور کرنا ہوتی ہے. باقی بلڈ پریشر کی آپ ٹریٹمنٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو بیسیکلی دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی عمر کے حساب سے بلڈ پریشر کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. ایک کم عمر کا پیشنٹ ہے، ایک زیادہ عمر کا پیشنٹ ہے، اس کو اولڈ ایج ہے، تو اس میں ہم ڈفرینٹ چوائس رکھتے ہیں میڈیسن کی. اینٹی ہیپاٹائٹس میڈیسن کی ہمارے پاس بیسیکلی کلاس ہوتی ہیں، کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، جس میں 7-8 قسم کی کلاس آتی ہے ڈرگس کی، جس میں ہمارے پاس کیلشیم چینل بلاکر، بیٹا بلاکر، ایسڈ انہیبیٹر اور ڈفرینٹ قسم کی اس طرح کی کلاسیفیکیشن، جو کہ ہم پیشنٹ کی عمر، پیشنٹ کی پچھلی بیماریوں کو دیکھ کے ہم اس میں وہ دوائیں شروعات کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ گردے جو ہیں یہ عموماً دیہی علاقوں میں ہم کہتے ہیں جی گردے اس کے خراب ہو گئے ہیں، یہ رینڈم سی بیماری بتائی جاتی ہے، بڑی بیماری بتائی جاتی ہے، لیکن یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ گردے میں کون کون سی مختلف اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ گردے میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس میں چھوٹے بچے ہیں، اس میں کوئی آپ کی کونجینیٹل ڈس آرڈر ہے، بڑی عمر کا پیشنٹ ہے، عمر کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے، ساتھ میں اس کی علامات بھی دیکھی جاتی ہیں. تو ساری چیزوں کی اسسمنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی سرجیکل کاز ہے، کوئی اس کی میڈیکل کاز ہے، کوئی میٹابولک کاز ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جا کے اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ایک تو آپ کی کلینک ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ بہت سارے دیہی علاقوں سے مریض آتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ آن لائن آپ نے یہ ایک پروگرام شروع کر دیا ہے، اس سے بھی مستفید ہونے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اس کلینک میں ماشاءاللہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے. ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ الٹراساؤنڈ مشین، یہ الٹراساؤنڈ مشین ہے. جی بیسک اسکین جو الٹراساؤنڈ کا کرنا ہوتا ہے، اس میں بیسیکلی الٹراساؤنڈ مشین اور ای سی جی ہمارے پاس بیسک ماشاءاللہ الٹراساؤنڈ مشین بھی یہاں پہ اویلیبل ہے، ای سی جی مشین بھی اویلیبل ہے. میں گزارش کروں گا کیمرہ مین کو کہ وہ یہ چیزیں دکھا دیں. تمام ویورز کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ الٹراساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے، ای سی جی کی سہولت بھی موجود ہے، ماشاءاللہ سے کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ عطائی ڈاکٹروں سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو اوریجنل ڈاکٹر ہیں، ڈگری اوریجنل ڈاکٹر ہیں، اوریجنل تھیوری کا ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایسی کوئی بھی شارٹ کٹ دوا آپ کو دینا پسند نہیں کریں گے جو دوائی مریض کے لیے مضر صحت ہو. یہاں تمام سہولتیں موجود ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پریکٹیکلی اشرافی جنرل میڈیکل کمپلیکس وہوا میں تشریف لائیں، اپنی بیماری کا اوریجنل تشخیص کروائیں. اور میں نے آپ کو نمبر بتا دیا، اگین نمبر بتا دیتا ہوں، 0336119336 اشرافی جنرل میڈیکل کمپلیکس وہوا کا یہ نمبر ہے. کسی ٹائم پہ بھی آپ اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپنی بیماری کی تشخیص، اپنی بیماری کے لیے مفید مشورہ لے سکتے ہیں. میری آخر میں ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو